الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے امام جواد علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ان کی زندگی کی متعلق اور ان کی پاکیزہ سیرت کے متعلق گفتگو کا یہ تیسرا حصہ مومنین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امام جواد علیہ السلام نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت مامون عباسی کے ساتھ گزارا اور مامون کی موت کے بعد آپ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام جواد علیہ السلام سے مامون کو ظاہری محبت اور خلوص تھا، اسی سبب سے اس نے اپنی بیٹی کا عقد امام جواد علیہ السلام سے کیا تھا۔ مامون کی بیٹی سے عقد کی مورخین نے اور علماء اسلام نے متعدد وجوہات بیان کی ہیں، جنہیں ہم اپنے مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ وجہ کی جو درست وجہ ہے اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، جب مامون نے امام کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس وقت اس نے اس عقد کے فلسفے کو بیان کیا، کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول خدا اور علی ابن ابی طالب کی نسل سے پیدا ہونے والی اولاد کا نانا بنوں، اسی لیے اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ لیکن اگر انصاف سے دیکھیں تو اس رشتے کا اصل اور حقیقی سبب اس بات کو نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ مامون دل سے کبھی بھی خاندان عصمت و طہارت پہ ایمان نہ رکھتا تھا، اور اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو کبھی بھی امام رضا علیہ السلام کی شہادت میں اپنے ہاتھ نہ رنگتا اور کبھی بھی سادات کو قتل نہ کرتا۔ یہ ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب جس کی بدولت مامون نے اپنی بیٹی امام علیہ السلام کے عقد میں دی، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ امام علیہ السلام کے کمالات اور امام علیہ السلام کی علمی شخصیت سے متاثر تھا، جس وجہ سے اس نے اپنی بیٹی امام علیہ السلام کے عقد میں دی۔ لیکن اس رائے کو بھی علماء نے قابل توجہ رائے نہیں قرار دیا، اور اس رائے کی تائید علماء نے نہیں کی ہے۔ تیسرا وہ سبب جس کی وجہ سے مامون نے اپنی بیٹی امام علیہ السلام کے عقد میں دی تھی، وہ تیسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کے اذہان میں یہ بات ڈالنا چاہتا تھا کہ اگر میں امام علیہ السلام کی شہادت کا ذمہ دار ہوتا تو کبھی بھی اپنی بیٹی امام جواد علیہ السلام کے عقد میں نہ دیتا، کبھی بھی امام رضا علیہ السلام کے فرزند امام جواد کو اپنی بیٹی نہ دیتا۔ چوتھا وہ سبب جس کی وجہ سے مامون نے اپنی بیٹی امام علیہ السلام کے عقد میں دی تھی، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس رشتے کی آڑ میں مامون امام علیہ السلام کی تمام تر سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں کے اوپر نظر رکھنا چاہتا تھا، اور ان لوگوں کو اچھے طریقے سے پہچاننا اور جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون افراد ہیں جو امام علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور کون سے افراد ہیں جو امام علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں۔ بس وہ اپنی بیٹی کے ذریعے امام علیہ السلام کی ہر نقل و حرکت کے اوپر نگاہ رکھنا چاہتا تھا۔ پانچویں وہ وجہ جس کے سبب یہ کہا جا سکتا ہے کہ مامون نے امام علیہ السلام کو اپنی بیٹی عقد میں دی، اور اسی وجہ کو علماء شیعہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ شیخ باقر شریف قریشی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب امام جواد علیہ السلام کی سیرت میں یہ نقل کیا ہے کہ مامون اس رشتے کی آڑ میں امام علیہ السلام کو لہو لعب کے میدان میں دھکیلنا چاہتا تھا، اور پھر اس ناکام کوشش سے مذہب تشیع کی جو اساس منصب امامت ہے اسے داغدار کرنا چاہتا تھا، اور اس عظیم منصب کے اوپر کاری ضرب لگانا چاہتا تھا، کیونکہ شیعہ فقط اس کو امام مانتے ہیں جو عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہو، اور غیر معصوم منصب امامت کے اوپر فائز نہیں ہو سکتا۔
اس کام کے لیے اس نے کئی کوششیں کی کہ امام علیہ السلام کو اس وادی میں دھکیلے، لیکن امام علیہ السلام نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ ہم اہل بیت عصمت و طہارت مر تو سکتے ہیں، ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم سولی پہ چڑھ سکتے ہیں، ہماری روح ہمارے بدن سے جدا ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی کام ہم نہیں کر سکتے جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ وہ ایسا کام کہ جس میں اللہ کی معصیت ہو، اس کام کو کرنا تو دور کی بات، ہم اہل بیت علیہ السلام اس کام کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مامون نے امام جواد کو اس میدان میں دھکیلنے کے لیے کئی سازشیں اور کئی ہیلے کیے، لیکن وہ ان میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن پھر جب امام علیہ السلام ایک وقت ایسا آیا کہ امام علیہ السلام بیمار ہوئے تو اس نے اپنی بیٹی کا عقد امام علیہ السلام سے کر دیا اور 200 خوبصورت کنیزیں بھیجیں جن کے ہاتھوں میں جام تھے، اور انہیں مامور کیا اس بات کے اوپر کہ جب امام علیہ السلام محفل میں آئیں تو آپ نے امام علیہ السلام کا استقبال کرنا ہے اور ان کا استقبال بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے، لیکن امام علیہ السلام قطعاً ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ جب یہ ساری محفل سج گئی تو مامون کی محفل میں ایک شخص مخارق نامی شخص تھا جو گانے بجانے میں معروف تھا۔ مامون نے اسے اپنے پاس بلایا اور وہ مامون کو کہنے لگا کہ اگر کوئی دنیاوی کام ہو تو مجھے بتانا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور اس کو شخص کو مخارق کو بلانے کے اوپر وہ مخارق سمجھ گیا کہ مامون کیا چاہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ کیا کروں۔ پس مخارق وہ گانے بجانے والا جو شخص تھا وہ امام علیہ السلام کے سامنے جا کے بیٹھ گیا اور اس نے گانا بجانا شروع کر دیا، لیکن امام علیہ السلام بالکل اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ السلام نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور ایک ہی جملہ اس شخص کو کہا، اے بندے خدا، اللہ سے ڈرو۔ امام علیہ السلام کا یہ کہنا اتنا اثر رکھتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے آلات موسیقی گر گئے۔ روایات میں ہے کہ موت تک اس کے ہاتھ پھر کوئی اور کام نہ کر سکے، اس کے ہاتھ بیکار ہو گئے۔ مامون نے جب اس کی اس حالت کو دیکھا تو اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا امام علیہ السلام نے مجھے ایسا کلمہ کہا کہ میرے اندر ایسا خوف پیدا ہوا کہ پھر میرے اندر کوئی دوسرا کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ پس اس روایت سے واضح ہوا کہ مامون امام علیہ السلام کو شادی کے بہانے معصیت خدا کی طرف لانے کی متعدد کوششیں کرتا رہا، لیکن وہ ان سب کوششوں میں ناکام رہا۔ جب ان تمام میدانوں میں مامون کو ناکامی ہوئی تو اس نے علمی میدان میں امام علیہ السلام کو شکست دینے کی کوششیں تیز کر دیں، اور تمام حکومت بنی عباس سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ امام علیہ السلام کو علمی میدان میں شکست دینے کے لیے کس شخصیت کا انتخاب کیا جائے جو امام علیہ السلام کے مقابلے میں لائی جائے۔ لہٰذا اس وقت کے قاضی القضات، یعنی جسے ہم چیف جسٹس کہتے ہیں، جس کا نام یحییٰ بن اکثم ہے، جو اس وقت بغداد میں علمی میدان میں ایک ستون شمار ہوتا تھا، اس کا انتخاب ہوا اور بنی عباس نے اسے اختیار کیا کہ تم نے امام علیہ السلام کے ساتھ علمی مقابلے میں امام کا مناظرہ کرنا ہے اور کسی بھی طریقے سے امام علیہ السلام کو خاموش کرنا ہے، اور اس کام کے عوض خزانوں اور تجوریوں کے منہ اس کے سامنے کھول دیے گئے۔ مناظرے کا دن طے پا گیا۔ یحییٰ بن اکثم نے فقہ و حدیث کے پیچیدہ ترین مسائل کو تلاش کرنے کے لیے بغداد کے کتاب خانوں میں کوئی کتاب نہ چھوڑی جسے نہ پڑھا ہو۔ اس مناظرے کے وقت امام علیہ السلام کی عمر 9 سال اور چند ماہ تھی۔ امام علیہ السلام کے لیے مسند لگائی گئی اور امام علیہ السلام آ کے اپنی مسند کے اوپر بیٹھے۔ یحییٰ بن اکثم سوال کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ یحییٰ نے کہا کہ اگر مولا اجازت ہو تو میں آپ سے سوال کر سکوں؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا سل ان شئت اے یحییٰ، اگر تم سوال کرنا چاہتا ہے تو بے شک تم سوال کر۔ یحییٰ بن اکثم نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرا سوال یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اس شخص کا وظیفہ شرعی کیا ہوگا جو حالت احرام میں شکار کرے۔ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرتا ہے تو اس کا وظیفہ شرعی کیا ہے؟
امام علیہ السلام نے اس کے ایک سوال کے جواب میں سوالات کا انبار لگا دیا کہ تمہارا سوال ہی حقیقت میں واضح نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا سوال کے جواب سے پہلے اس سوال کی جتنی بھی شقیں بنتی ہیں اے یحییٰ ان شقوں کو سن لے۔ قتلہ فی حل او حرم، کہ اس محرم شخص نے اس پرندے کا یا اس حیوان کا جو شکار کیا تھا وہ حرم کے حدود اربع میں کیا تھا یا اس سے باہر کیا تھا۔ عالماً کان المحرم ام جاہلاً، کہ وہ شخص جو حالت احرام میں تھا وہ اس حکم سے آگاہ تھا یا جاہل تھا۔ عمدن اس نے قتل کیا تھا، جان بوجھ کے یا غلطی سے قتل کیا تھا۔ حالت احرام میں یہ شخص آزاد تھا یا غلام تھا، یہ چھوٹا تھا یا بچہ تھا، یہ پہلی دفعہ اس نے قتل کیا تھا حالت احرام میں یا نہیں، حالت احرام میں اس نے متعدد بار جو ہے وہ شکار کیا تھا۔ کیا وہ وَمِن ذَوَاتِ الطَّيْرِ كَانَ الصَّيْدُ أَم مِّن غَيْرِهَا، جس کو قتل کیا ہے اس نے کیا وہ پرندہ تھا یا کوئی اور حیوان تھا۔ من صغار الصید کان ام من کبارہ، کہ یہ جو پرندہ یا جانور تھا یہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا۔ مصرا علی ما فعل او نادما، یہ محرم جو حالت حرام میں تھا، یہ جو اس نے حالت حرام میں شکار کیا یہ اپنے اس فعل کے اوپر نادم تھا یا پشیمان تھا۔ فی اللیل کان قتلہ للصید فی اوقارہا ام نہارا وعیانا، کہ اس شخص نے رات کے اندھیرے میں پرندوں کو اس کے گھونسلوں میں جا کے قتل کیا تھا یا دن کی روشنی میں سب کے سامنے قتل کیا تھا۔ محرمن کان بالعمرۃ اذ قتلہ او بالحج کان محرمن، کہ یہ شخص جو حالت احرام میں تھا یہ عمرے کے احرام میں تھا یا حج کے احرام میں تھا۔ ان تمام تر سوالات کو جب یحییٰ بن اکثم نے دیکھا تو بوکھلا گیا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں امام علیہ السلام کے ان سوالوں کا کیا جواب دوں، اس لیے کہ حقیقت میں اسے علم ہی نہیں تھا کہ وہ کس خاندان عصمت و نبوت کے چراغ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ جب اس سارے منظر نامے کو مامون نے دیکھا جو اس کا خود بنا ہوا جال تھا، مامون نے جب اس کو دیکھا تو کہا الحمدللہ علی ہذہ النعمہ، اللہ کی اس نعمت کے اوپر میں حمد خدا کرتا ہوں، والتوفیق لی فی الرأی، اور میرے بہترین رائے اور انتخاب کے اوپر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اتنی اچھی توفیق دی۔ اور پھر بنو عباس کے بڑوں کی طرف رخ کر کے کہا عرفتم الآن ما کنتم تنکرونہ، تم جس کا انکار کر رہے تھے کیا تم نے اسے پہچان لیا کہ وہ علم کی کس منزلت کے اوپر اور منقبت کے اوپر فائز ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات امام جواد علیہ السلام کی اس پاکیزہ سیرت سے، ان کے علوم سے، ان کے زہد و تقوی سے اور ان کے تمام مقدس اعمال سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔